بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں صف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، سیاست تو ہوتا رہے گا، لیکن آج ایک ایسے ذرائع نے انکشافات کیے اور ایک ایسی ذرائع نے اطلاع دی کہ آپ کا اور میرے کپتان کے ساتھ مستقبل بعید میں اور ماضی بعید میں کیا ہوا تھا۔ سامعین کرام، ہر بندہ مورز الزام ٹھہرا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ ان کی دلی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بارے میں کچھ حقائق وہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک اہم ویلاگ ہے، آخر تک دیکھیں۔ دوسری بات، بلے کا نشان پی ٹی آئی کو مل گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جو اہم خبر ہے، حکومتی ذرائع اور حکومتی اہلکار، ایک اہم اہلکار عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا اور عنقریب ملاقات کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور دوسری جو سب سے اہم پکڑ دکڑ، مار پیٹ اور بے عزتی کے بعد بھی پی ٹی آئی چھا گیا ہے، یہ سارے باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور ہمیں شکریہ ادا کرنے کا موقع دے۔ سب بھائیوں کا ممنون ہوں کہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آتے عمران خان کہ کس نے ان کے ساتھ دغا بازی کی، کس نے ان کو اس غیر آئینی اقدام پہ اکسایا اور کس نے ان کے ذہن میں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک کھرا اور ایک سچا انسان ہے، وہ اپنے دوستوں پہ، اپنے پارٹی کے امیدواروں پہ اندھا پن کے ساتھ اعتبار کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے آستین کے سامنے کہ ان کو اس بات پہ سیاسی طور پہ قائل کر دیا اور عمران خان صاحب سے وہ جو غلطی تھی اور سے زد ہو گئی۔ ان میں کون کون تھے؟ ان میں سب سے جو پیش نام تھا، ذرائع بتا رہے کہ اس میں پرویز خٹک تھا، دوسرا فروخ حبیب تھا، تیسرا ایک اور اہم اہلکار، اور تین ایک اور اسمبلی کے کچھ کینڈیڈیٹ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں اور ہر کام میں شانہ بشانہ پیش ہوتے تھے۔ سامعین کرام، کس کو کس لیے اور کس وجہ سے یقین دہانی کرائی تھی، یہ سب باتیں آج آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عدم اعتماد سے پہلے یہ لوگ ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے اور عمران خان صاحب کا اٹھنا بیٹھنا کرنا، ہر اقدام کے بارے میں ان کو اطلاع دی جاتی تھی اور پھر وہاں سے ان آستین کے سانپوں کو آرڈر ملتا تھا کہ اب ایسا کر اور ایسا کر۔ میٹنگ میں سب سے زیادہ زور ان لوگوں نے لگایا اور عمران خان صاحب کو قائل کر دیا کہ اب ہمیں اسمبلی میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور لہٰذا کچھ لوگوں نے مخالفت کی کہ سیاسی طور پہ ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے اور ان لوگوں کی اتنی چرزبانی نے عمران خان صاحب کو قائل کر دیا اور عمران خان صاحب کو اسمبلی سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، اور عمران خان صاحب ایک ڈائری ہاتھ میں لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے۔ پھر ان کے ساتھ اس سارے کیے کے بعد بھی حکومت کنٹیکٹ میں تھی کہ اب عمران خان صاحب کو قائل کر کہ وہ اپوزیشن سے بھی استعفیٰ دے دیں، اور ان لوگوں نے پھر زور لگایا کیونکہ ان کو
کوئی مراغات، کوئی ٹاسک دیا تھا کہ یہ کرنے پہ بعد آپ لوگ کو یہ کر کے دیں گے، اور پھر مجبوراً اپوزیشن سے بھی، کیونکہ حکومت کے لیے عمران خان صاحب کی اپوزیشن کچھ ایسے پیسے لیتے جو عمران خان صاحب کے پوزیشن میں بیٹھنے پر وہ نہیں ہو پاتے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو قائل کر دیا اور اپوزیشن سے بھی اس کو استعفیٰ دلا دیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں اور جلدی الیکشن ہوں گے اور ہم دوبارہ الیکشن میں کامیاب ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ سامعین کرام، عمران خان صاحب پر ایک غیر منطقی طور پہ اندر تو چلا گیا، پھر ان کو قائل کر دیا گیا کہ ایک ایسے اتفاقیہ حالات پیدا کی گئی، اور پھر ان لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی، پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے، اور پھر پرویز خٹک کو KPK کا ٹاسک دے دیا کہ وہاں سے PTI کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور اس نے دعوے کیے، لیکن وہ اپنے انجام تک تو پہنچ گیا، سب نے دیکھا، آپ نے، میں نے دیکھا، فاروق حبیب صاحب اس کا اپنا سیٹ بھی بڑے مشکل سے اس نے جی، اور اس طرح اور بھی لوگ اپنے انجام تک پہنچے، لیکن دغا بازی تو کی، اور ان لوگوں نے کی، کیونکہ عمران خان صاحب ایک کڑا اور ایک سچا انسان ہے، اور اپنے دوستوں پہ زیادہ اعتبار کرنے کا قائل ہے، لیکن دیر بدیر لیکن عمران خان صاحب اب وہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں جب نکلوں گا تو میں ایک ایسے ادارے سے، ایک ایسے قید و بند کی زندگی سے باہر نکل رہا ہوں کہ میں وہاں سٹڈی کر رہا ہوں، میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن شریف کی سٹڈی کر رہا ہوں، اور آئین پاکستان کی سٹڈی کر رہا ہوں، تو اب عمران خان صاحب کو غل اور اساس کا پتہ تو لگ گیا ہوگا۔ سامعین کرام، آج PTI کے پورے صوبوں میں ایک احتجاج ریکارڈ کی گئی، اور آخر میں ایک سب سے بڑی جلسہ وہ بھی کرائی گئی ہے، اور اس جلسے نے یہ ثابت کر دیا کہ PTI ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، PTI ہے تو حکومت ہے، PTI ہے تو اپوزیشن ہے، PTI ہے تو ملک کی آئین چلے گی، PTI ہے تو ملک کا نظام چلے گا۔ اب اللہ کرے کہ اقتدار میں جو بیٹے لوگ ہیں ان کو یہ ہوش آئی ہے اور مصلحتاً کام لے کے PTI کو اپنے ساتھ بٹھائے، اور ملک کی پاکستان کی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک کو ٹریک پہ چلائے، اور ایک عام آدمی تک ان کی ثمرات پہنچے۔ جبکہ دوسری طرف PTI کی انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات، یہ 3-4 خبریں تھیں، خبریں تو بہت ہے، لیکن ابھی 3-4 خبریں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کے پام 65 الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی گئی، اور میں سب سے اہم خبر آپ لوگ کو دینے جا رہا ہوں کہ PTI کو بلے کا نشان واپس مل گیا، صرف اور صرف شرائط یہی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات PTI نے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیا۔ اب سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو گیا، اور اس کا پام الیکشن کمیشن میں جمع کیا، اور اس کے بعد انٹرا پارٹی انتخابات جب ہوں گے تو بلے کا نشان ہوگا، کینڈیڈیٹ PTI کے ہوں گے، اور جب بینر پہ PTI کا بلے کا نشان ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس انٹرا پارٹی انتخابات میں کیا رول ادا کرے گا، آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے مقبول ترین جماعت، سب سے ظلم زدہ، فسطاطیت کا شکار، لاقانونیت کا شکار جماعت اگر بینگن، فراق، فتح اور وہ سے ایسے پتنگ وغیرہ کے ساتھ اگر وہ اس پوزیشن میں جیت سکتے، تو جب بلے کا نشان ہوگا تو آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا حال ہوں گے۔ جبکہ ایک اہم خبر دینے جا رہا ہوں، یہ خبر کسی نے اور نہیں دی ہے، ذرائع بتا رہے کہ حکومتی اہلکار
جلد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ کون ہوگا، کس وجہ سے کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، یہ آگے ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کروں گا کہ کیا کیا پوائنٹ لکھے گئے اور کس کس پوائنٹ پہ عمران خان صاحب کو راضی کریں گے، تاکہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اہلکار عمران خان صاحب کے سامنے سر بخم ہو جائے اور کہہ دے کہ آقا جو آپ کہیں گے اس طرح ہوگا۔ تو آپ اگلے ویلاگ تک انتظار کریں، آپ لوگ کے پاس مزید انکشافات سامنے لے کے آؤں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔